بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میاں والی میں ایک بدبخت شخص نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں تک میڈیا پہ جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق اسے بچے کی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی پیدا کر دی اور اس نے اس بچی کو شہید کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق کائنات ہے، جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے اسے کچھ بھی نہ دے۔ قرآن مجید کی ایک واضح آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہے، اور یخلق ما یشاء، جسے چاہے جو چاہے پیدا فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے، جسے چاہے لڑکے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہے دونوں عطا کرے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، یعنی بے اولاد کر دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو جس شخص نے یہ اعتراض کر کے اپنی بچی کو مار دیا، معصوم بچی کو، اس نے اتنا گناؤنا جرم جو کیا ہے، یہ اس نے اللہ کے ساتھ ٹکر لی ہے، اللہ کے فیصلے پہ اس نے اعتراض کیا ہے۔ اور ظالم شخص، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں اس بچی کا کیا قصور تھا جو دنیا میں آئی ہے، یا اس بیوی کا کیا قصور ہے جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے؟ بیوی کے اختیار میں تو نہیں ہے بچہ پیدا کرے یا بچی، یہ تو تخلیق کرنے والے کی مرضی ہے کہ بچہ پیدا کرے یا بچی پیدا کرے، اور جسے چاہے نہ دے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے، ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اپنے بندوں کو جو چاہے عطا کرے، انسان کو اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور بیٹی جو اللہ کی رحمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کیا۔ آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحابہ اکرام کو بھی تلقین کی کہ اپنی بچیوں کے ساتھ، حضور نے فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کو پالے پوسے، ان کی تربیت کرے اور ان کو نکاح کر کے دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اس کی 3 بیٹیوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، اور صحابہ نے عرض کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو حضور نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیٹیوں کی بہت اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے، ماں کی جو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، سب سے مضبوط محبت جو ہے ماں کی اپنے بیٹی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کسی کی اگر محبت ہوتی ہے تو وہ بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس محبت کے رشتے کو کہا گیا ہے کہ یہ سب سے مضبوط اور محبت والا اور بے لوث رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، انتہائی مسکین، اور اس کی 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، تو میں نے 3 کھجوریں ان کو عطا کیں، ایک اس عورت کے لیے اور 2 ان بچیوں کے لیے۔
اس عورت نے ایک ایک کھجور ان دونوں بچیوں کو دی، اور جو تیسری کھجور تھی اپنے حصے کی اس کو بھی 2 حصے کر کے ایک بچی کو دے دی اور ایک دوسری بچی کو دے دی وہ کھجور۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرمایا، یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی اور ایسے ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے ان بچیوں کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا معاملہ فرما کے اپنے لیے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ واقعات اکثر ہوتے جا رہے ہیں جی، بچی کو مار دیا، 5 بچیاں، کچھ عرصہ پہلے ایک خبر میڈیا میں آئی تھی کہ مسلسل 5 بچیاں پیدا ہوئی، 5ویں بچی کے پیدا ہونے پہ ظالم والد نے اپنی بچی کو شہید کر دیا، ڈبو کے مار دیا۔ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو وہی جہالت، زمانہ نبوت سے پہلے زمانہ جو دور جہالت کی باتیں ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تدفین کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری باتوں میں مزہ نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں اس کو لے گیا، بیوی کو بولا اسے تیار کرو، اس نے تیار کیا، میں لے گیا، بچی مجھے رستے میں پوچھتی رہی کہ بابا مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے پسینہ، جب میں نے اس کے لیے اسے پاس بٹھایا ایک درخت کے نیچے اور گڑھا کھودا تو مجھے پسینہ آیا اور بچی میرا پسینہ صاف کرتی میرے کپڑے سے، تو میں نے وہ کہتا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ بابا یہ میرے لیے آپ گڑھا کھود رہے ہیں، آپ مجھے یا ابا تے قتل تا نہیں، اے میرے ابو مجھے قتل کرنے والے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے رحم نہ آیا اور میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا، اور جب مجھے وہ خیال آتا ہے تو نہ مجھے عبادت کا مزہ اور نہ زندگی کا مزہ آتا ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ تو یہ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ دور جاہلیت کی سارے گناہ تم سے اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے ہیں، تو یہ کیا ہم پھر دور جاہلیت میں جا رہے ہیں؟ پھر اپنی بچیوں کو، اور ظالم شخص تو نے اپنی بچی کو قتل کیا ہے، تمہیں اتنی بچیاں ناپسند ہیں؟ اگر تیرے نانے کے گھر میں بچی پیدا نہ ہوتی اور اس بچی کا رشتہ تیرے باپ کے ساتھ نہ ہوتا تو کہاں سے پیدا ہوتا؟ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس جاہلیت والی زندگی سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہم ان مکروہ حرکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم پھر دور جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں۔ اکثر واقعات قتل و غارت شروع ہو گئے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو گئے ہیں، اور دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔